نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ جل شانہ مختلف نعمتوں نہ رکھے، البتہ نعمت جب ملے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اسی قدر کرنے کو عربی زبان میں شکر کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کو شکر کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور شاکر اور شکور وہ بندہ کہلاتا ہے جو قدردان ہو۔ قدردان، شاکر، اور اللہ جل شانہ خود بھی قدردان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کی صفت شکور آئی۔ اللہ جل شانہ کی قدردانی الگ ہے اور انسانوں کی قدردانی الگ ہے۔ اللہ جل شانہ کی قدردانی اللہ پاک کے اوپر کوئی لازم اور واجب نہیں، اور انسانوں کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی قدردانی لازم اور واجب ہے۔ اللہ جل شانہ کسی چیز کی قدردانی کرے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ وہ قدردان ہے۔ اور انسان کسی چیز کی قدردانی کرے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ناقدری کرے تو اس کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ قدردانی کرنے سے انسان کا فائدہ ہے، اور ناقدری کرنے سے اس کا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ وہ نقصان کس صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، یا اس نعمت کی برکات کو چھین لیا جاتا ہے۔ اور برکت ایسی چیز ہے جو عام لوگ نہیں جانتے۔ برکت کے معنی عربی زبان میں زیادتی ہے، لغوی معنی، لیکن کسی چیز میں برکت آنا وہ مختلف صورتیں اس کی ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں برکت آئے، جس طریقے سے ہم ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو اس وقت دنیا کے اندر تشریف فرما نہیں ہے، عالم برزخ میں ان کی نبوت اور ان کی شریعت ہے اور تا قیامت رہے گی، جو کتاب ان پر نازل ہوا وہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہیں، لیکن خود وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا پوری امت مانگتی ہے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اب بھی یہ دعا کی جاتی ہے۔ زندگی میں برکت ہونا وہ اس طرح کہ انسان کی زندگی چاہے سالوں اور مہینوں اور ہفتوں کے اعتبار سے کم ہو، لیکن اس زندگی میں یہ کام اور اعمال اتنے کرے کہ دوسرے لوگ سینکڑوں سالوں میں وہ نہیں کر پاتے۔ کہتے ہیں اس شخص کی زندگی میں برکت ہے۔ ہم جب دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے علماء کرام ایسے آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھی ہیں چند، لیکن ان سے اللہ جل شانہ نے جو کام لیا تو بہت بڑا کام لیا۔
اس کو کہتے ہیں برکت۔ پیسوں میں برکت، پیسہ تھوڑا ہے، حلال کا ہے، اس سے وہ فائدہ حاصل ہوا اور ایسی جگہوں کے اندر خرچ ہوا اور انسان کا اس طریقے سے کام آیا کہ بہت سارے لوگ اس کا ہزاروں روپے ایسے ایسے مصارف میں لگ گئے کہ کسی کے پاس کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، وہ ایسے مصارف میں خرچ نہیں ہوتے۔ پیسے کے اندر برکت ہے، کھانے کے اندر برکت، کھانا توڑا ہے، ایسے لوگوں نے کھایا جو ابرار اور نیک لوگ ہیں، اور کھانا بہت عمدہ ہے، کافی پیسے اس پہ خرچ ہوئے ہیں، لیکن مفسدین اور فجار اور فساق اور شریر لوگوں نے اس کو کھایا۔ کھانا توڑا ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد کھانے والے کو اس کے اندر ایسے جذبات اور ایسی لہریں اور ایسی احساسات اٹھتی ہیں کہ جو محرک بنتی ہے نیک اعمال کے لیے، وہ نیک کام کرتا ہے، وہ اللہ کی طاعت، اللہ کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، نیک کام بہت سارے ہیں، اس کے اندر اس کے اوقات صرف ہوتے ہیں۔ یہ اس کھانے کی توفیق ہے، اس کھانے کے اندر اللہ جل شانہ نے برکت دے دی ہے، انسان سمجھتا نہیں، اس کو اللہ نے بڑی عمدہ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن یہ اس کو استعمال نہیں کرتا، اس کو عقل لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کروڑوں روپے کماؤں، وہ ہزاروں پہ راضی نہیں ہے، کروڑوں روپے کماتا ہے لیکن حرام کے، حالانکہ ان ہزاروں اور سینکڑوں کے اندر وہ برکت ہے جو اس کروڑوں کے اندر نہیں ہے، اربوں کے اندر بھی وہ برکت نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ کی ناراضگی ساری چیزیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کی زندگی میں اللہ جل شانہ برکت ڈالتا ہے، جب نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو اس نعمت کے اندر اللہ پاک برکت دیتا ہے۔ آپ کے پاس مال ہے حلال، اس کی آپ قدر کرتے ہیں تو اس میں اللہ جل شانہ برکت دیتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی چیزیں کھانا ہے، اس کی آپ قدر کرتے ہیں، اس میں اللہ جل شانہ برکت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر عشاء کو رہے، مہمان آئے تھے گھر پہ، اور اپنی گھر والی کو اور اپنے بیٹے عبد الرحمن کو سمجھایا کہ مہمانوں کا اکرام کرو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصروف ہوں، میں آ نہیں سکتا، تم ان کو کھانا کھلاؤ۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر مہمانوں کو لے کر گھر گیا، ماں سے کہا، کھانا تیار ہوا، مہمانوں کے سامنے رکھا، مہمانوں نے کہا جب تک ابو بکر نہیں آئے تو ہم نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے والد صاحب نے کہا تھا کہ ان کو کھلاؤ، وہ پتہ نہیں کس وقت آئیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اسی میں اثنا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، دیکھا مہمان بیٹھے ہیں، پوچھا کھانا کھایا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر گھر والے کو بھی سخت سست کہا، گھر والوں نے کہا کہ میں نے تو کھانا تیار کیا ہے، بھیجا ہے، اب وہ نہیں کہتے تو میں کیا کروں؟ اور بیٹے کو بہت سخت سست الفاظ کہے۔ بیٹا کہتا ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں گھر کے کسی کونے میں جا کر چپ گیا،